علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وقال الرسول يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ أما بعد، اللہ رب العزت کا جتنا بھی شکر ادا کیا جائے کم ہے کہ اس مالک الملک نے ہمیں اپنی حیات مستعار میں رمضان المبارک جیسا عظیم مہینہ عطا فرمایا، اس مہینے کے صیام و قیام کی توفیق عطا فرمائی، اور پھر اس مالک الملک نے اپنی توفیق سے اپنے گھر میں قرآن کریم پڑھنے اور سننے کی اور تراویح میں تکمیل قرآن کی سعادت بخشی۔ آج کی تقریر کے حوالے سے کئی نسبتیں یکجا ہیں۔ ہمارے دو عزیز بچوں کا قرآن کریم کی حفظ کی تکمیل، ہمارے مختوم حضرت قاری صاحب کا تراویح میں قرآن کریم مکمل کرنا، آخری تاثرات، اور غالب امکان یہ ہے کہ شاید رمضان کی بھی آخری رات ہو، جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس رات اللہ رب العزت اپنی عمومی مغفرت کا بخشش کا فیصلہ فرماتے ہیں۔ حضرات صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کیا یہ لیلۃ القدر ہے؟ فرمایا نہیں، لیلۃ القدر نہیں، مزدور کو مزدوری ملنے کی رات ہے۔ دعا کریں اللہ رب العزت ہمیں ان خوش نصیبوں میں فرما دیں جن کی محنت اللہ کے ہاں شرف قبولیت پائے، اور وہ اللہ کے ہاں بے پایا اجر و ثواب کے مستحق ٹھہریں، اور رمضان کا مہینہ ان کی بخشش اور جہنم کی آزادی پہ ختم ہو۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک شکوہ قیامت کے دن کا ذکر فرمایا ہے، بس اسی کے متعلق چند معروضات پیش کرتی ہیں، پھر اللہ نے توفیق دی تو دعا کو نہیں بنائیں گے۔ وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا۔ اور رسول فرمائیں گے اے میرے رب، بے شک میری قوم نے اس قرآن کو چھوڑ دیا تھا، پسے پش ڈال دیا تھا۔ امام جساس رحمۃ اللہ علیہ اور امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ یہ در حقیقت اللہ رب العزت کے دربار میں قیامت والے دن عقائد عالم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک مقدمہ ہے، اور یہ مقدمہ کس کے خلاف ہے، اس کی دست میں کون کون آئیں گے؟ فرمایا پہلا طبقہ جو اس مقدمے کی دست میں آئے گا جو قرآن کریم پہ ایمان نہیں لائے۔ ایمان لانے والوں میں جہاں کفار و منافقین ہیں، وہاں وہ کلمہ گو مسلمان بھی ہیں جنہوں نے قرآن پہ ایمان کا حق ادا نہیں کیا، یا قرآن پہ ایمان کی حقیقت کو سمجھا ہی نہیں، زبان سے تو اقرار کرتے رہے لیکن
اس کتاب مبین پہ سب سے پہلے ایمان لانے والے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، یہ رسول اس کتاب پہ ایمان لائے جو ان کی طرف، ان کے رب کی طرف سے نازل کی گئی، اور دیگر اہل ایمان، اور یہاں مومنون سے مراد حضرات صحابہ ہیں جو اس کتاب پہ ایمان لائے۔ اور اس کتاب پہ ایمان لانا کس قدر عظمت، تعظیم اور احترام کا متفادی ہے، اسے اس آیت کریمہ کے تناظر میں دیکھیں جس میں اللہ رب العزت نے فرمایا لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، کہ اگر یہ قرآن ہم کسی پہاڑ پہ اتارتے تو وہ بھی دب جاتا، جھک جاتا، اللہ کی خشیت اور خوف سے بیدا بیدا ہو جاتا۔ تو جس قرآن کو پہاڑ اپنی صلابت اور قوت کے باوجود اٹھانے کی طاقت نہیں رکھتا، اللہ رب العزت نے ایمان کی بدولت مومن کو یہ سعادت بخشی ہے کہ یہ اپنے دل میں قرآن کریم کو سمجھ سکتا۔ الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ اولئک یؤمنون بہ، اللہ رب العزت نے فرمایا جنہیں ہم نے کتاب دی وہ اس کی ایسے تلاوت کرتے ہیں جیسے تلاوت کرنے کا حق ہے، اور یہی اس پہ ایمان رکھتے ہیں۔ تو اسی سے معلوم ہوا کہ قرآن کریم کا پہلا حق جو قرآن کریم کی ایمان اور تعظیم ہے، اس کے بعد دوسرا حق قرآن کریم کی صحیح تلاوت ہے۔ تو امام جساس رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ پہلا طبقہ جو اس مقدمے کی زد میں آئے گا وہ کفار اور منافقین ہیں جو اس قرآن پہ ایمان نہ لائے، یا وہ اہل ایمان ہیں، کلمہ وہ مسلمان ہیں جنہوں نے قرآن پہ ایمان کا حق ادا نہیں کیا۔ دوسرا طبقہ جو اس مقدمے کی زد میں آئے گا جنہوں نے قرآن کریم کی صحیح تلاوت نہیں کی، تلاوت نہیں کی، پورا سال قرآن سے واقف رہے، یا تلاوت تو کی لیکن تلاوت اس طور پہ نہ کی جس طور پہ اللہ رب العزت نے حکم دیا۔ اور یہ دونوں چیزیں، قرآن کی تلاوت اور قرآن کی صحیح تلاوت ہے، یہ قرآن نے خود اپنی زبان سے اہل ایمان سے اس کا تقاضا اور مطالبہ کیا۔ فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، جتنا بھی ممکن ہو سکے قرآن کریم پڑھا کرو۔ تو یہ رمضان میں تراویح میں قرآن کریم سننا اور سنانا در حقیقت یومیہ معقول کی دعوت اور ترغیب ہے، اور قرآن کریم کو صحیح طریقے سے پڑھنا یہ بھی خود قرآن کا تقاضا ہے۔ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، قرآن کریم کو ٹھہر ٹھہر کے اچھے انداز سے پڑھا کرو، اور یہ ٹھہر ٹھہر کے پڑھنا کتنا کام آئے گا قیامت والے دن۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابھی باقی مخلوق کا قیامت والے دن حساب ہو رہا ہوگا، قرآن اپنے پڑھنے والے کو لے کے جنت کے دروازے پہ دستک دے رہا ہوگا۔ داروغہ جنت پوچھیں گے دروازے پہ کون ہے؟ تو حدیث کے لفظ ہے، قرآن کہے گا انا القرآن ومعی القاری، میں قرآن ہوں اور میرے ساتھ میرا حق ادا کرنے والا قرآن کا قاری عالم ہے۔ اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بقول قرآن کا قاری وہ ہے جو یحل حلالہ و یحرم حرامہ، قرآن کے حلال کو حلال جانے، قرآن کے حرام کو حرام سمجھے۔ فرمایا اللہ کے حکم سے جنت میں داخلے کی اجازت مل جائے گی۔ اب قرآن جنت میں جا کے اپنے پڑھنے والے کا، اپنے قاری کا، اپنے عالم کا محل تلاش کرے گا، اسے کوئی دکھائی نہیں دے گا، تو اللہ کے حضور پوچھے گا کہ اللہ میرے پڑھنے والے کے لیے جنت میں کون سی جگہ مخصوص کی گئی ہے؟ تو حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقال لصاحب القرآن اقرأ وارتقی ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلك عند آخر آیۃ تقرأها، کہ اپنے پڑھنے والے کو کہہ دیجئے قرآن تو کتاب ہوگا، اپنے پڑھنے والے کو کہو قرآن پڑھنا شروع کرے، جنت کے درجات چڑھتا جائے، اور دیکھنا وَرَتِّلْ كَمَا كُنْتَ تُرَتِّلُ فِي الدُّنْيَا،
دنیا میں جس طرح تو ٹھہر ٹھہر کے پڑھا کرتا تھا اسی طرح ٹھہر ٹھہر کے پڑھنا. جہاں تیرا قرآن ختم ہوگا وہاں تک ساری جنت اللہ تیری ملکیت میں دے دے گی. تو قرآن کا دوسرا حق جو ہے وہ قرآن کریم کی صحیح تلاوت، ٹھہر ٹھہر کے پڑھنا، اور قرآن کریم کو اپنا معمول بنانا، یومیہ معمول. تیسرا طبقہ جو اس مقدمے کی زد میں آئے گا وہ ہے جنہوں نے قرآن کریم پہ ایمان بھی رکھا، قرآن کریم کی تلاوت بھی کرتے رہے، قرآن کریم کو سنتے بھی رہے. وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. قرآن کریم کو صحیح طریقے سے سنتے بھی رہے تاکہ اللہ کی رحمتیں سمیٹ سکیں. لیکن قرآن کریم کا ایک بڑا حق تدبر ادا نہ کیا ہو. قرآن پہ ایمان لے آئے، قرآن کریم پڑھتے رہے، لیکن قرآن کریم کو سمجھنے کی ضرورت معلوم ہے. میں بڑی معذرت سے کہنا چاہوں گا، اس کا اولی مخاطب میں خود ہوں، کہ یہ قرآن کا وہ حق ہے، یہ قرآن کے حوالے سے وہ کوتاہی ہے جس میں الا ماشاء اللہ الا من رحم ربی ہم سب جو ہے وہ مجرم ہیں. کہ ہم نے حضرت قاری صاحب کا قرآن کریم سنا، لیکن جو کیفیات قرآن سنتے ہوئے ہونی چاہیے تھی وہ اس لیے طاری نہیں ہوئی کہ ہمیں پتہ ہی نہیں کہ قرآن نے کیا کہا. کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب. قرآن کا یہ حق بھی، قرآن کا یہ تقاضا کہ قرآن خود اس کا مطالبہ کر رہا ہے. یہ کتاب جو ہم نے آپ کی طرف نازل کی بڑی بابرکت ہے، لیکن اس کی برکتیں سمیٹنے کا طریقہ یہی ہے لیدبروا آیاتہ، کہ اس کی آیتوں میں غور و فکر کرو، تدبر کرو. ولیتذکر اولو الالباب، اور اس قرآن سے جو ہے وہ عقل والے نصیحت حاصل کریں. قرآن نے دوسری جگہ شکوہ کیا، افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها. کیا یہ قرآن کریم پہ غور و فکر نہیں کرتے، تدبر نہیں کرتے، یا ان کے دلوں پہ تالے لگے ہوئے. اور جب قرآن میں تدبر ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ایک رات، پوری رات جو ہے وہ ایک آیت کریمہ ہی پڑھتے ہوئے آپ نے گزارا. تدبر کی انتہا اور امت کے ساتھ شفقت اور رحمت کی بھی انتہا. وہ آیت کریمہ میرے اور آپ کے متعلق، ان تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. اللہ اگر تو انہیں عذاب دے گا میں تو تیرے بندے ہیں، اور اگر بخش دے گا تو یہ تیری کمزوری کی بنا پہ نہیں، تو غالب ہے، تیری حکمت کی بنا پہ ہے کہ تجھے بخش دے. تو حضرت ابو ذر فرماتے کہ پوری رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہی آیت کریمہ تلاوت کرتے رہے، روتے رہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز میں تلاوت کے دوران رونے کی کیفیت کتب حدیث میں، صحیح احادیث میں یہ بیان ہوئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم کی تلاوت اور قرات کرتے ہوئے تدبر کی بنا پہ آپ ایسے زاروں کے زار ہوتے تھے کہ آپ کے سینہ مبارک سے ایسے آواز آتی تھی جیسے ہنڈیا ابال پہ آنے پہ جوش مارتی. کہیں یہ تدبر ہمیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں دکھائی دیتا کہ تہجد میں جب قرآن کریم پڑھتے ہیں تو اللہ کے خوف سے اتنا روتے ہیں کہ جو چٹائی جس سے نماز پڑھتے ہیں وہ بھی گیلی ہو جاتی ہے. حضرت عمر کا معمول یہ تھا کہ نماز فجر کے بعد مسجد میں تشریف فرما ہوتے، سائل اور ضرورت مند اپنے اپنے مسائل لے کے آتے، اور اس کے بعد آپ گھر تشریف لے جاتے. اگر خواتین کا کوئی مسئلہ ہوتا تو وہ سیدہ ام کلثوم جو حضرت علی کی صاحبزادی ہیں اور حضرت عمر کی بیوی، ان کے ذریعے حضرت عمر تک پہنچا دیا جاتا. سیدہ ام کلثوم فرماتی ہیں ایک دفعہ ایک خاتون میرے پاس گھر میں آئی، میں نے اسے بیٹھنے کے لیے چٹائی دی، وہ چٹائی پہ بیٹھی اور گھبرا کے کھڑی ہوئی کیونکہ وہ گیلی تھی
اسے یہ محسوس ہوا شاید کسی بچے نے پیشاب کیا ہے، کہیں میرے کپڑے ناپاک نہ ہو جائیں۔ تو سیدہ ام کلثوم نے اس کا یہ طرز عمل دیکھ کے فرمایا میری بہن فکر نہ کر، انہا دموع الشیخ فی السحر، یہ کسی بچے کا پیشاب نہیں، یہ تو عمر کے رات کے رونے کی وجہ سے جو ہے وہ کی۔ پھر یہ تدبر اگر ہمیں آج ہی قاری صاحب نے، میں طالب علم کی حیثیت سے خدا نہیں کرتا، لیکن صرف اتنا ضرور کہنا چاہوں گا کہ اگر ہم آج ہی کی منزل جو قاری صاحب نے پڑھی، اگر صرف اسی میں ہی تدبر کر لیں ہماری زندگیاں بدل جائیں۔ یہ آیت کریمہ ہم نہ جانے کتنی دفعہ پڑھتے سنتے ہیں، وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ ذرہ بھر اچھائی قیامت والے دن اپنے سامنے پائیں گے، ذرہ بھر برائی قیامت والے دن سامنے ہوگی، اس کا بدلہ دینا پڑے گا۔ اور جن کو تدبر کی نعمت حاصل ہو جاتی، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کوفہ کی جامع مسجد میں نماز پڑھی، امام صاحب نے نماز عشاء میں یہی سورت مبارکہ پڑھی ایک رکعت میں، تو مسجد کے خادم کہتے ہیں کہ نماز کے بعد جب لوگ نماز پڑھ کے فارغ ہو کے چلے گئے تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اپنی جگہ پہ ہی بیٹھے ہوئے تھے اور ان پہ عجیب کیفیت تاری تھی، زبان پہ یہی جملہ بار بار تھا، یا من یجزی مثقال ذرۃ خیرا و یا من یجزی مثقال ذرۃ شرا۔ وہ عظیم ذات جو ذرہ بھر اچھائی کا بھی بدلہ دے گی، ذرہ بھر برائی کا بھی بدلہ دے گی۔ اغفر لعبدک النعمان، اغفر لعبدک النعمان، اغفر لعبدک النعمان، اپنے بندے نعمان کو بخش دے، اپنے بندے نعمان کو بخش دے۔ فرمایا میں نے ان کی یہ کیفیت دیکھی تو میں چراغ بند کر کے مسجد بند کر کے جانا چاہتا تھا، تو میں نے خلل نہیں ڈالنا چاہا، میں چلا گیا کہ جب فارغ ہوں گے تو خود ہی چراغ بند کر کے مسجد بند کر کے چلے جائیں گے۔ فرمایا میں نماز فجر کے لیے آیا تو دیکھا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اپنی اسی کیفیت میں بیٹھے ہوئے ہیں، مجھے میری آمد کو بھانپ کے کہنے لگے کہ تو نے مسجد بند کرنی ہوگی، میری وجہ سے تاخیر ہو گئی۔ تو میں نے عرض کیا کہ حضرت میں نے مسجد کیا بند کرنی، میں تو دوبارہ کھولنے آیا تھا، لیکن ٹھیک ان دو آیتوں پہ پوری رات میرے کو تدبر نہیں کرتی۔ اگر ہم قرآن کریم میں تدبر کر لیں تو ہمارا عقیدہ گناہ ہو جو بدقسمتی سے ہم نے عقیدے کو ساختہ بنا لی، ہم پھر اللہ کا وہی تعارف جانے تو خود اللہ نے کروایا، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسی تعارف پہ اکتفا کریں جو اللہ نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن میں تعارف کروایا، پھر ہمارے ہاں وہ حدود سے تجاوز نہ ہو، ہمارے معاملات سمجھ جائیں۔ تو قرآن کریم کے حوالے سے جو طبقہ اس دعوے کی مقدمے کی زد میں آئے گا، جنہوں نے قرآن کریم پہ غور و فکر نہیں کیا، تدبر نہیں کیا، اور جب تدبر نہیں ہے تو پھر عمل کہاں سے آئے گا؟ اگر قرآن کریم کو سمجھیں گے تو عمل کی توفیق ملے گی۔ تو امام جساس رحمۃ اللہ علیہ امام ابن قیم فرماتے ہیں کہ اگلا طبقہ جو اس مقدمے کی زد میں آئے گا وہ طبقہ ہے جنہوں نے قرآن پہ عمل نہیں کیا، قرآن پہ ایمان ہی لائے، ایمان لے آئے، تلاوت کا حق ادا نہیں کیا، تلاوت بھی کرتے رہے، تلاوت کا حق بھی ادا کرتے رہے، لیکن قرآن کریم کو سمجھنے کی ضرورت محسوس نہیں کی۔ چوتھا طبقہ جو اس مقدمے کی زد میں آئے گا جنہوں نے قرآن کریم پہ عمل نہیں کیا۔ قرآن نے اپنے آنے کا جو مقصد بیان کیا، ہدی للمتقین، ہدی للناس، یہ ہماری ہدایت کے لیے، رہنمائی کے لیے۔ قرآن برکت ہے، قرآن کے پڑھنے سے ثواب ملتا ہے، قرآن اپنے پڑھنے والے کے لیے شفاعت کرتا ہے، قرآن کے ذریعے سارے ثواب کیا جاتا ہے، یہ سارے مقاصد ہیں، قرآن کے ذریعے شفا حاصل ہوتی۔ لیکن قرآن نے اپنے آنے کا جو سب سے بڑا مقصد قرآن کے آغاز میں بتلایا، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، میں پرہیزگاروں کی ہدایت کے لیے۔ اور رمضان کے حوالے سے جو آیت کریمہ کا نظام نے تلاوت کی، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس، ساری انسانیت کے لیے ہدایت ہے۔
بے اعتبار خطاب قرآن پوری انسانیت کے لیے ہدایت ہے، لیکن بے اعتبار نفع و استفادہ اہل تقویٰ ہی اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، اس سے ہدایت حاصل کر سکتے ہیں۔ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، یہ قرآن کو سیدھی راہ دکھاتا۔ ہم نے جب قرآن کو سمجھا نہیں تو قرآن پہ عمل بھی ہماری زندگیوں میں مفقود ہے۔ ہماری معیشت ہو، معاشرت ہو، سیاست ہو، تجارت ہو، نجی معاملات ہوں، اجتماعی معاملات ہوں، اگر ہمارے معاملات میں کوئی چیز مفقود ہے تو وہ قرآن کریم ہے۔ ہمارے گھروں میں، ہماری عدالتوں میں، ہمارے کاروباری مراکز میں، تعلیمی مراکز میں باوجود دعوی ایمان کے اگر کوئی چیز دکھائی نہیں دیتی تو وہ قرآن دکھائی نہیں دیتی، قرآن کی تعلیمات دکھائی نہیں دیتی، اس لیے کہ ہم نے قرآن کو سمجھا ہی نہیں۔ اس سے ہم صرف یہی سمجھتے ہیں کہ اس کے الفاظ کو پڑھ لیں گے تو برکتیں آ جائیں۔ اللہ نے برکت کے لیے 2 شرطیں لگائی، یدبروا آیاتی، آیات پہ غور و فکر، ولیتذکر اولو الالباب، اور تذکر کیا ہے؟ نصیحت، غفلت سے جاگ اٹھنا۔ اور قرآن کریم نے یہ اپنا تقاضا بھی، اپنا حق خود اپنی زبان جو ہے وہ ہم سے کیا، انا انزلنا الیک الکتاب بالحق لتحکم بین الناس بما اراک اللہ، یہ کتاب ہم نے آپ پہ حق کے ساتھ نازل کی، کیوں؟ تاکہ آپ لوگوں کے درمیان اس کی بنا پہ فیصلہ کریں۔ اور تفصیل میں جانے کا وقت نہیں، سورہ نساء کی 3 آیات مبارکہ، اس میں قرآن کے مطابق فیصلہ نہ کرنے والوں کے بارے میں جو اللہ نے فرمایا ہے وہ ہم سب کے لیے بہت بڑا سامان عبرت ہے۔ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، جو اللہ کی نازل کردہ کتاب کے مطابق فیصلہ نہیں کرتے وہ کافر ہیں۔ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، وہ ظالم ہیں۔ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، کافر، ظالم، فاسق۔ جس درجے کا قرآن کو ہم نظر انداز کریں گے، قرآن کریم کے مطابق فیصلہ نہیں کریں گے، اسی درجے کا اللہ رب العزت جو ہے وہ فیصلہ دیتے جا رہے ہیں کہ معاذ اللہ کبھی یہ قرآن میں فیصلہ نہ کرنا کفر تک پہنچائے گا، ظلم اور اللہ کی نافرمانی تو ہے۔ تو اس مقدمے کی زد میں آنے والا اگلا طبقہ، اور یہ اب یہاں ہم بھی اپنے انجام کے بارے میں سوچ لیں کہ ہم نے قرآن کریم کو سازش تسلیم نہیں کی ہے، ہم قرآن کریم کو حکم اور فیصل ماننے پہ تیار نہیں ہیں۔ 5واں طبقہ جو اس مقدمے کی زد میں آئے گا، امام جساس اور امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا، قرآن پہ ایمان بھی لے آئے، قرآن کی تلاوت بھی کرتے رہے، قرآن کو سمجھ بھی لیا، قرآن پہ عمل بھی کر لیا، لیکن قرآن کریم کی دعوت کو آگے پہنچانا اس کی ضرورت کو معلوم نہیں کی۔ اللہ نے قرآن کا یہ تقاضا بھی، یہ حق بھی خود قرآن میں بیان کیا، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک، اے پیغمبر جو کتاب آپ پہ نازل کی ہے اسے پہنچائیے۔ اور یہ کس قدر اہم ہے، فَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اگر یہ قرآن کی دعوت، قرآن کی تبلیغ، قرآن کو اگر آپ نے آگے نہ پہنچایا تو آپ نے بھی ہماری رسالت کا حق ادا نہیں کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پہ حضرات صحابہ کا سب سے بڑا اجتماع، اس میں کس چیز کی گواہی دی ہے؟ الا هل بلغت، میں نے اللہ کا پیغام تمہیں پہنچا دیا یا نہیں؟ تو حضرات صحابہ نے کیا کہا؟ نشهد انك قد بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة وجاهدت في الله حق جهاده، اللہ کے پیغمبر ہم گواہی دیتے آپ نے اللہ کا پیغام پہنچا دیا، آپ نے امانت ادا کر دی، امت کی خیر خواہی میں کوئی کسر نہیں اٹھا رکھی، اور اللہ کے راستے میں جہاد کا جو حق تھا آپ نے وہ حق ادا کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلغوا عنی ولو آیہ، اس آیت کا علم بھی اللہ نے اگر تمہیں دیا ہے تو اسے بھی آگے پہنچاؤ۔ تو اس آیت کریمہ کے تناظر میں یہ 5 طبقات
حضرات مفسرین نے لکھے ہیں کہ اس مقدمے کی صورت میں آئے قرآن کریم پہ ایمان نہ لانے والے، قرآن کریم کی تلاوت کا حق ادا نہ کرنے والے، کہ ہماری کتنی بدقسمتی ہے کہ ہمیں دنیا بھر کی علوم و فنون ہم سیکھ لیتے ہیں، اللہ کی دین پہ کھا کھا کے ہمارے دانت پس جاتے ہیں، لیکن اللہ کا قرآن ہمیں سے پڑھنا نہیں آتا۔ قرآن کریم کو سمجھنے کی امت کا اجتماعی گناہ، ہم نماز چھوڑنے کو گناہ سمجھتے ہیں، زکوٰۃ ادا نہ کرنے کو گناہ سمجھتے ہیں، والدین کی نافرمانی کو گناہ سمجھتے ہیں، رشتہ داروں سے تعلقات کو توڑنے کو گناہ سمجھتے ہیں، رشوت کو، سود کو، جوے کو گناہ سمجھتے ہیں۔ ایک طالب علم کی حیثیت سے میں بڑی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں کہ قرآن کو نہ سمجھنا یا قرآن کو سمجھنے کی کوشش نہ کرنا ان سب گناہوں سے بڑا گناہ، سب گناہوں سے بڑا گناہ، کیونکہ یہ ساری چیزیں ہمیں قرآن نے دی۔ اگر ہم قرآن کو نہیں سمجھیں گے تو ہم ان سارے امور کو صحیح طور پہ ادا کر ہی نہیں سکتے۔ تو جس پیغمبر کی سفارش کا، شفاعت کی ہم امید لگائے بیٹھے ہیں، اگر وہی ہمارے خلاف قیامت والے دن مدعی بنے ہوئے ہوں تو میرا اور آپ کا پھر انجام کیا ہوگا؟ صحیح بخاری کی حدیث میں مزید سمجھ لیجیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شفاعت کبریٰ کے حوالے سے بیان فرمایا کہ ساری انسانیت پریشان ہوگی کہ حساب کتاب تو شروع ہو، جنت جہنم تو بعد کی بات ہے، آدم سے لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک آئیں گے، ہر پیغمبر معذرت کرے گا، لست رہا یہ کام میں نہیں کر سکتا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے میں تمہیں بتا دیتا ہوں یہ کام کون کر سکتا ہے، اذهبوا الى محمد، اللہ نے یہ مقام اگر کسی کو دیا ہے تو اپنے آخری پیغمبر محمد رسول اللہ علیہ وسلم۔ اب رسول اللہ بھی اگر ہم نے قرآن کو سمجھا ہوتا تو ہم قرآن کے تصور شفاعت کو بھی سمجھتے کہ قرآن کا تصور شفاعت کیا ہے۔ قرآن کا تصور شفاعت جو خود اس حدیث میں رسول اللہ نے فرمایا میں اپنی جگہ سے اٹھوں گا، اللہ کے عرش کے نیچے آپ کے سجدے میں گر جاؤں، اللہ کی وہ حمد و ثنا بیان کروں گا جو ابھی اللہ نے مجھے نہیں سکھائی، اور میں اتنا روں گا کہ میرے سجدے کی جگہ جو ہے وہ میرے آنسوں سے تر ہو جائے گی۔ پھر اللہ فرمائیں گے ارفع رأسک یا محمد، اے پیارے محمد سر اٹھائیے، سل دعا، مانگنا آپ کا کام ہے، دینا رب رحمان کا کام ہے، اشفع تشفع، شفاعت کریں اللہ آپ کی شفاعت کو قبول کرے گا، پر میں شفاعت کروں گا، میری شفاعت میں اللہ حساب کتاب شروع کرے گا۔ پھر اس کے بعد 3 شفاعتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس کے بارے میں شفاعت لحاظ القبائل امتی، میری امت کے ان افراد کے بارے میں ہوتی جو کبیرہ گناہ کا ارتکاب کرتے رہے، اور میں 3 دفعہ میں آؤں گا، مجموعی طور پہ 4 ملے تو رسول اللہ میں 4تھی دفعہ میں آؤں گا اور جنت سے میں اپنے کلمہ کو امتیوں کو نکالوں گا، اور پھر اللہ کے حضور آ کے رسول اللہ کے لفظ ارشاد فرمائیں گے، ذرا اس پہ غور کرتے ہیں۔ حدیث کے لفظ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے اے ربی ما بقی فی النار الا من حبسہ القرآن، اللہ اب جہنم میں صرف وہی لوگ بچ گئے جنہیں قرآن سے روک رکھا ہے، جنہیں قرآن نہیں آنے دے رہا۔ تو اس قرآن کو اگر ہم نے یوں نظر انداز کیا تو پھر دنیا میں تو جو ہمیں مار پڑ رہی ہے یہ شاید اس جرم کے مقابلے میں بھی کم، اور آخرت میں اللہ رب العزت نے ترک قرآن کا، قرآن کے حق ادا نہ کرنے کا، اور یہ سارے قرآن کے حقوق کے تقاضے جو خود قرآن نے ہم سے کیے، اس کا انجام کیا ہوگا؟ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا، جو میرے اس ذکر سے، تقریباً تمام مفسرین کے اس بات پہ اتفاق ہے کہ یہاں ذکر سے مراد قرآن کریم ہے، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، بے شک ہم نے ذکر کو، نصیحت کو نازل کیا اور ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، جو میرے ذکر سے منہ موڑے گا، اعراض کرے گا، فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا، میں اس کی معیشت، اس کی زندگی تنگ کر دوں۔ آج ہماری زندگی تنگ ہے یا نہیں؟ زمین اپنی تمام تر وسعتوں کے باوجود ہمارے اوپر تنگ ہے، ہمیں گھروں میں سکون نہیں،
اولاد والدین کی نہیں بنتی، بھائیوں بہن کی نہیں بنتی، رشتے داروں کی نہیں بنتی، ہم اپنے رفیق کار کے ساتھ ہمارے تعلقات نہیں، محلے میں دوست احباب کے ساتھ، ہمسایوں کے ساتھ ہمارے تعلقات کشیدہ، ہم اپنے گھروں میں بھی بے چین ہیں۔ یہ اللہ نے جو سزا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا کہ جو میرے ذکر سے منہ موڑے گا اس کی معیشت، اس کی گزران میں تنگ کر دوں گا۔ یہ مہنگائی، یہ بے حیائی، یہ پیسوں کی بھرمار، یہ ساری کی ساری ظاہری اسباب اس کے خواہ کچھ ہوں، لیکن حقیقی سبب قرآن کی زبانی ہمارا قرآن سے منہ موڑنا۔ یہ تو دنیا کی سزا، اللہ ہمیں معاف فرمائے، اللہ ہمیں سچی توبہ نصیب فرمائے، قرآن کی طرف رجوع نصیب فرما دیں۔ آخرت کی سزا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى قیامت والے دن اندھا کر کے اٹھائیں گے۔ اللہ فرمائے قیامت والے دن اندھا کر کے ہم اٹھائیں گے۔ اب اللہ کے حضور کی دعا کرے گا رب لم حشرتنی اعمی وقد كنت بصیرا، اللہ میں تو میری تو آنکھیں بڑی تیز تھی، مجھے اب اندھا کر کے کیوں اٹھایا جا رہا؟ تو اللہ کا قرآن جواب دے رہا ہے، قرآن میں اللہ نے جواب دیا كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنسَىٰ، میری آیتیں تیرے پاس آئی تھی، میرا قرآن تیرے پاس آیا تھا، تو نے انہیں بلایا، انہیں نظر انداز کیا، تو آج تجھے جو ہے وہ نظر انداز کیا جائے گا، آج جو ہے وہ اللہ کی رحمت جو ہے وہ تمہاری طرف متوجہ نہیں ہوگی۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ کے دربار میں یہ مقدمہ، اور پھر خود قرآن کے بارے میں رسول اللہ کے یہ فرما دینا کہ اب جہنم میں صرف وہی لوگ رہ گئے جنہیں قرآن نے روک دیا۔ تو یہ قرآن کریم پڑھنا اور سننا یہ در حقیقت قرآن کے ساتھ ہمارے تعلق کی تجدید کے لیے، صرف یہ نہیں کہ امام صاحب نے پڑھ دیا، ہم نے سن لیا اور مٹھائی کھائی بڑھا، بدقسمتی سے ہمارا جو ہے وہ طرز عمل قرآن کے ساتھ یہی رہ گیا۔ قرآن تو اللہ رب العزت نے رمضان میں اتارا، اس لیے سب سے زیادہ قرآن رمضان میں پڑھا جاتا، سب سے زیادہ قرآن کریم کی تلاوت رمضان میں ہوتی، اور رمضان میں اللہ نے ایک مربوط نظام بنایا، مربوط نظام اللہ نے بنایا ہے قرآن سننے اور سنانے کا، کہ امت اپنی تمام تر بدعملیوں اور کوتاہیوں کے باوجود اللہ پھر رمضان میں قرآن کی طرف ہمیں جوڑ دیتے ہیں، یہ جوڑنے کا موقع دے رہے ہیں کہ پھر ہم قرآن سنتے ہیں، پڑھتے ہیں، کہ شاید ہم پھر قرآن کی طرف لوٹ آئیں۔ آخری حدیث اس کے بعد دعا کی طرف جاتے ہیں انشاءاللہ۔ لیلۃ القدر میں جبریل امین آتے ہیں زمین پہ، رسول اللہ پہ تو وہی لے کے آتے ہیں، اب کیوں آتے ہیں؟ شعب الایمان میں امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک روایت ذکر کی، حدیث ذکر کی حضرت انس کی، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبریل زمین پہ اس لیے آتے ہیں کہ دیکھیں این امت محمد من القرآن، کہ جس قرآن کی خاطر پیغمبر نے مکہ کو چھوڑا، جس قرآن کی خاطر پیغمبر کو طائف میں مارے پڑی، جس قرآن کی خاطر پیغمبر نے اپنے دندان مبارک شہید کروائے، جس قرآن کی خاطر پیغمبر کی بیٹیوں کو گھر آ کے طلاقیں دی گئیں، جس قرآن کی خاطر پیغمبر کے چچا حمزہ کو شہید کیا گیا، اس قرآن کے ساتھ اب امت محمد کا کتنا تعلق باقی رہ گیا۔ یہ ہمارے لیے دعوت فکر ہے کہ اللہ رمضان ہمیں قرآن کے ساتھ جڑنے کا موقع دیتے ہیں، اس موقع کو غنیمت جانیں۔ کام یہاں ختم نہیں ہوا، اب قرآن کا کے بارے میں ہماری ذمہ داریوں کا آغاز ہوا ہے کہ جو قاری صاحب نے ہمیں سنایا، ہم نے سنا، اسے اپنی زندگی میں اگر جگہ دیں گے تو اللہ کے ہاں کامیابی ہے۔ پھر اللہ نے پہلا رکوع قاری صاحب نے تلاوت کیا اولئک علی ذنب ربہم واولئک هم المفلحون، اگر قرآن کے یہ ضابطے پورے کریں گے، قواعد اور قرآن کریم کے حقوق کو ادا کریں گے، تو پھر قرآن کہتا ہے یہ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پہ بھی ہیں اور یہی لوگ کامیاب ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب دریافت کیا کہ اے اللہ کے پیغمبر اگر مجھے لیلۃ القدر مل جائے تو میں کیا مانگوں، کیا کروں؟ تو رسول اللہ نے دعا تعلیم فرمائی اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی،
اللہ آپ بخشنے والے ہیں، بخشنے کو پسند کرتے ہیں، مجھے معاف کریں۔ تو امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے اس میں دو چیزوں کی طرف اشارہ۔ ایک تو یہ کہ لیلۃ القدر کی سب سے بڑی عبادت دعا ہے، لیلۃ القدر کی سب سے بڑی عبادت دعا ہے، اور سب سے اہم عبادت کیا ہے؟ اللہ کو منانا، اللہ کے حضور اپنے گناہوں کی معافی کی درخواست پیش کرنا۔ اللہ ہمیں مانگنے کی توفیق عطا فرمائیں، اور اللہ محض اپنے فضل و کرم سے ہماری دعاؤں کو قبول فرمائیں۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين۔ اللهم أنت السلام ومنك السلام، تبارك يا ذا الجلال والإكرام۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ ربنا إننا ظلمنا أنفسنا ظلما كثيرا وإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لنا مغفرة من عندك وارحمنا إنك أنت الغفور الرحيم۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما۔ رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء۔ ربنا اغفر لي ولوالدي، ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب۔ ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب۔ رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين۔ رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين۔ ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم۔ اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين۔ اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا۔ اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا۔ اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا۔ اللهم فرج هم المعصومين ونفس كرب المكروبين واقض الدين عن المدينين واشف مرضانا وجميع مرضى المسلمين وارحم موتانا وموتى المسلمين أجمعين واقض حوائجنا وحوائج المسلمين أجمعين۔ اللهم إنا نسألك بأنك أنت الله الأحد الصمد الفرد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد أن تغفر لنا ذنوبنا وتكفر عنا سيئاتنا وتفرج عنا همومنا وتنفس عنا كرباتنا وتقضي عنا ديوننا وتقضي لنا حوائجنا حوائج الدنيا والآخرة۔ اللهم فرج هم المحبوبين ونفس كرب المطلوبين واقض الدين عن المدينين واشف مرضانا وجميع مرضى المسلمين وارحم موتانا وموتى المسلمين أجمعين واقض حوائجنا وحوائج المسلمين أجمعين۔ اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت، لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين، لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين، لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين۔ رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، رب ارحم آباءنا وأمهاتنا كما ربونا صغارا، اللهم ارحم والدينا كما ربونا صغارا، اللهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔
یا اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ ہماری سیئات سے درگزر فرما، یا اللہ ہم انہی کلمات کے ذریعے تیرے حضور دعا کی درخواست کرتے ہیں جو ہمارے باپ آدم علیہ السلام نے تیرے حضور کہتے، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اللہ ہم نے تیری نافرمانی کر کے تیرا کچھ نہیں بگاڑا، اپنی جانوں پہ ظلم کرتے رہے، مگر تو نے ہمیں نہ بخشا اور تو نے ہم پہ رحم نہ کیا، ہم گھاٹا پانے والوں میں سے، خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اے آدم کی توبہ قبول کرنے والے اللہ، اولاد آدم کی توبہ بھی قبول فرما لے، یا اللہ اولاد آدم کی توبہ بھی قبول فرما لے، یا اللہ اولاد آدم کی توبہ بھی قبول فرما لے، یا اللہ ہم نے تیرے پیغمبر یونس علیہ السلام کی کلمات کے ذریعے تیرے حضور دعا کر رہے ہیں جو ہمیں ہمارے پیغمبر نے سکھائی کہ تم مچھلی والے کی دعا سے کیوں غافل ہو، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یا اللہ ہم تیرے پیغمبر نوح علیہ السلام کی دعا کے ذریعے تیرے حضور درخواست کر رہے ہیں، رب انی مغلوب فانتصر، اللہ ہم بے بس ہو چکے، یا اللہ تو ہماری مدد فرما، یا اللہ ہم بے بس ہو چکے تو ہماری مدد فرما، یا اللہ مسلمان جہاں کہیں بھی مظلوم ہیں تو ان کی مدد فرما، یا اللہ بالخصوص فلسطین میں ہمارے بھائیوں کی مدد فرما، اللہ اپنے فضل و کرم سے اپنے فضل و کرم سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، یا اللہ جو دن کے اجالے میں کیے، رات کی تاریکی میں کیے، جو بھول بیٹھے جو یاد ہیں، یا اللہ تیرے علم میں تو سارے گناہ، یا اللہ محض اپنے فضل و کرم سے اپنے فضل و کرم سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، یا اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمارے بیوی بچوں کے، عائشہ خالد کے، دوست احباب کے، والدین کے، یا اللہ پوری امت کے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ پوری امت کے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ ہم نے تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا بھی جو انہوں نے اپنی لاڈلی سیدہ عائشہ کو تعلیم فرمائی وہ پڑھی ہوئی تیرے حضور پیش کرتے ہیں، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا، اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا۔ اللہ تو بخشنے والا ہے، تجھے بخشنا پسند ہے، تو کریم ہے، کریم کہتے جو بغیر استحقاق کے دے، اللہ ہمارا کوئی حق نہیں بنتا، ہمارا کوئی استحقاق نہیں، تو محض اپنے فضل و کرم سے ہمیں معاف فرما دے، یا اللہ ہم تجھ سے وہی چیز مانگ لے جو تجھے دینا پسند ہے، یا اللہ تو اپنے فضل و کرم سے ہمیں معاف فرما دے، یا اللہ تجھے معاف کرنا اتنا پسند ہے، ہم نے تیرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان پڑھا کہ اگر تم گناہ کر کے اللہ کے حضور معافی کی درخواست نہ دیا کرو تو اللہ تمہیں ہلاک کر کے ایسے لوگوں کو لے آئیں جو گناہ کرے اور پھر اللہ کو کہ اللہ معاف کر دے، اللہ تجھے وہ مخلوق لانے کی کیا ضرورت ہے، ہم سب دفعہ گناہوں میں جتنے ہوئے تیرے حضور بیٹھے اور تیری صفت غفاری کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے اللہ تیرے حضور درخواست کر رہے ہیں، رب اغفر لی، ربنا اغفر لنا، یا اللہ ہمیں بخش دے، یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، یا اللہ ہم نے تیرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان پڑھا کہ اگر ہم جیسا کوئی عادی مجرم تیرے دربار میں آ کے کہتا ہے رب اغفر لی، اللہ معاف کر دے، آپ کی رحمت متوجہ نہیں ہوتی، وہ دوبارہ کہتا ہے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اللہ میں سارے گناہوں سے معافی مانگتا ہوں، سچی توبہ کرتا ہوں، پھر بھی اس کے گناہوں کی اتنی کثرت ہوتی ہے، آپ کی رحمت متوجہ نہیں ہوتی، تو وہ اللہ تیرے حضور یہ کلمات کہتا، اللہم ان لک عبادا سوائے کثیرون ولا رب لنا سوا، اللہ تجھے پکارنے والوں کی توڑ کوئی نہیں لیکن ہماری تو سننے والا تیرے سوا کوئی نہیں، اللہ تیرے گھر میں تجھے گواہ بنا کے کہہ رہے اللہ ہماری دعائیں تیرے سوا سننے والا کوئی نہیں، تو اللہ تیرے پیغمبر سے فرمایا آپ فرشتوں کو بلا کے گواہ بنا کے کہتے ہیں دیکھو میرے بندے کو پتا ہے نا کہ اس کی دعائیں میرے سوا سننے والا کوئی نہیں، اس کے گناہوں کو میرے سوا کوئی نہیں بخش سکتا، تو میں اس کی نیکیوں اس کی برائیوں کو نیکیوں میں تبدیل کر کے اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہوں، اے اللہ اپنی اسی رحمت کاملہ سے، اے اللہ اپنی اسی مغفرت واسعہ سے، یا اللہ ہمارے گناہوں کو بھی معاف فرما دے، یا اللہ ہمارے گناہوں کو بھی معاف فرما دے، ہماری سیئات کو بھی حسنات میں تبدیل فرما دے، یا اللہ اپنے فضل و کرم سے اپنے فضل و کرم سے ہمارے ٹوٹے ہوئے ہاتھوں کو خالی نہ لوٹانا، یا اللہ تیرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان ربکم حی کریم، تمہارا رب بڑی حیا شرم والا ہے، کرم والا ہے،
بندہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، اس کریم اور حیا والے رب کو شرم آتی ہے کہ وہ ان ہاتھوں کو خالی کیسے لوٹا دے۔ اے کریم اللہ، اے حیا والے اللہ، ہم نے تیرے احکام کی شرم نہیں کی، تیرے نبی کی شرم نہیں کی، تیرے رمضان کی شرم نہیں کی، تیرے قرآن کی شرم نہیں کی۔ یا اللہ تو ہمارے اس جرم عظیم کو معاف کر دے۔ اے شرم والے اللہ، اے کرم والے اللہ، ہمارے ہاتھوں کو خالی نہ لوٹانا، یا اللہ پہلی ہوئی جھولیوں کو خالی نہ لوٹانا۔ یا اللہ تو اپنی شان کے مطابق عطا فرما دے، یا اللہ تو اپنی شان کے مطابق عطا فرما دے۔ اللہ تیرا وعدہ ہے وقال ربکم ادعونی استجب لکم، تم مجھے پکارو میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا۔ اللہ تیری توفیق کے بغیر ہم ہاتھ بھی نہیں اٹھا سکتے تھے، تیری توفیق کے بغیر مانگ بھی نہیں سکتے تھے۔ اللہ جب مانگنے کی توفیق دے رہا ہے تو اللہ ہماری دعاؤں کو قبول بھی فرما دے، اللہ ہماری دعاؤں کو قبول بھی فرما دے۔ اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ یا اللہ اس مجمع میں یا اللہ وہ سفید بالوں والے بیٹھے جس کے بارے میں تیرے پیغمبر نے فرمایا اللہ کو پورے کے سفید بالوں سے حیا آتی، اللہ وہ نوجوان بیٹھے یا اللہ جو صرف گھر بار چھوڑ کے تیرے مسجد میں صرف اس لیے بیٹھے کہ انہیں تیرا درد اور خوف لاحق ہے، جن کے بارے میں تیرے پیغمبر نے فرمایا وہ نوجوان جو اللہ کی خوف اور ڈر سے زندگی گزارے، آپ اسے عرش کا سایہ نصیب فرماتے ہیں۔ یا اللہ اس مجمع میں میری بہنیں بیٹیاں آئی ہوئی ہیں، یا اللہ یہ معصوم بچے بیٹھے ہوئے ہیں جن کے بارے میں تیرے پیغمبر نے فرمایا انما ترزقون وتنصرون بضعفائکم، تمہیں رزق بھی ملتا ہے، تمہاری مدد بھی کمزوروں کی وجہ سے ہوتی۔ اللہ اپنے فضل و کرم سے، اپنے فضل و کرم سے یا اللہ ان معصوم بچوں کی بنا پہ، یا اللہ ہماری ان کمزور بچیوں بیٹیوں کی بنا پہ یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ یا اللہ ہمارے اندر تو یہ کسی کا جرم کر بیٹھے سارے اس کے گھر چلے جاتے ہیں کہ میاں تیرے گھر آ گئے، جرم ہمارا بڑا ہے لیکن تم معاف کر دے۔ اللہ یہ بوڑھے بھی آئے بیٹھے، یہ جوان بھی آئے بیٹھے، یا اللہ یہ بچیاں بیٹیاں بھی آئی بیٹھی ہیں، یہ معصوم بچے بھی آئے بیٹھے، یا اللہ صرف ایک ہی التجا لے کے تو ہمیں معاف فرما دے، اللہ تو ہمیں معاف فرما دے، اللہ تو ہمیں معاف فرما دے۔ یا اللہ تو ہم سے راضی ہو جا، یا اللہ تو ہم سے راضی ہو جا۔ یا اللہ تیرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان کی آخری رات مزدور کو مزدوری ملنے کی رات ہوتی، اللہ ہم سے تو صحیح مزدوری نہیں ہو سکی، یا اللہ ہم تو مزدوری میں بھی ڈنڈیاں مارتے رہے، لیکن اللہ جیسے کہتے تیرے گھر حاضری جو لگانے آ گئے نا، یا اللہ تو اپنے فضل و کرم سے اپنی شان کے مطابق عطا فرما دے۔ یا اللہ تیرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا مفہوم اللهم اصنع بنا ما انت اهل ولا تصنع بنا ما نحن اهل، اللہ ہمارے ساتھ وہ سلوک نہ فرما جس کے ہم مستحق ہیں، یا اللہ ہمارے ساتھ وہ معاملہ نہ فرما جس کے ہم اپنی مزاحمتوں کے بنا پہ مستحق ہو چکے ہیں، یا اللہ تو ہمارے ساتھ وہ سلوک فرما جو تیری شان کریمی کے شایان شان ہے۔ انت اہل التقوی و اہل المغفرہ، اللہ تو تقوی والا مغفرت والا ہے، تو بخشنے والا ہے۔ یا اللہ تو اپنے فضل و کرم سے، اپنے فضل و کرم سے یا اللہ ہمارے سارے گناہوں کو معاف فرما دے، یا اللہ اپنے فضل و کرم سے، اپنے فضل و کرم سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ یا اللہ ابھی عید آ رہی ہے، تیرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے انعام کی رات قرار دیا، لیلۃ الجائزہ، اللہ اور ہر بڑا اپنی حیثیت کے مطابق فوٹو کو عیدی دیتا، اللہ ہم تیرے گھر صرف ایک ہی عیدی دے رہے ہیں، اللہ تو ہم سے راضی ہو جا، اللہ تو ہم سے راضی ہو جا، اللہ تو ہم سے راضی ہو جا، اللہ تو ہمیں معاف فرما دے، اللہ ہمیں معاف فرما دے۔ یا اللہ ہر طرف سے ذلیل و خوار ہو کے یا اللہ تیرے دروازے پہ آ بیٹھے اور اس یقین کے ساتھ آ بیٹھے کہ اللہ تیرے سوا ہمارا کوئی نہیں، یا اللہ تیرے سوا بگڑی بنانے والا کوئی نہیں، تیرے سوا مشکل کشا کوئی نہیں، تیرے سوا حاجت روا کوئی نہیں۔ یا اللہ اپنے فضل و کرم سے، اپنے فضل و کرم سے اپنے گھر کے سواریوں کو خالی نہ لوٹانا۔ اللہ تو نے ہمیں خود ہی کہا ہے نا کہ انتم الفقراء الی اللہ، تم اللہ کے فقیر ہو، اللہ اپنے دروازے کے فقیروں کو خالی نہ لوٹا، اللہ اپنے دروازے کے فقیروں کو خالی نہ لوٹا۔ اللہ تیرا دروازہ سب دروازوں سے بڑا دروازہ ہے، تو نے خود کا سحاب اللیل والنہار، میں تو دن رات کا سخی ہوں، میں نے جب سے آسمان و زمین کو پیدا کیا ان بندوں کو دیکھ رہا ہوں میرے خزانوں میں کوئی کمی نہیں آ رہی۔ اے کریم اللہ، بچپن میں ایک آیت پڑھی تھی شادی کی، ایک آدمی کسی دروازے پہ گیا بھیک مانگنے،
भीख थोड़ी मिली, हथौड़ा और कुल्हाड़ा लेके आके वो दरवाजा उखाड़ने लगा। तो मालिक बाहर आया और कहने लगा बेटा यार यही से भीख मिली है और इसी दरवाजे को तोड़ रहा। तो उस मर्द कलंदर ने एक बड़ी अजीब बात कही कि इतनी बड़ी हवेली, इतना बड़ा दरवाजा, भीख इतनी सी, या दरवाजा भीख के मुताबिक कर या भीख दरवाजे के मुताबिक कर। अल्लाह तेरा दरवाजा तो सब दरवाजों से बड़ा दरवाजा, अल्लाह तेरा दरवाजा तो कभी बंद नहीं होता, अल्लाह तू कभी सोता नहीं कि मेरा बंदा किस वक्त आके मुझे पुकार दे। ला ताखुज़ुहु सिनतुन वला नौम, तेरी शान है या अल्लाह, तो अपने फज़ल व करम से, अपने फज़ल व करम से हमें अपनी शान के मुताबिक अता फरमा दे। या अल्लाह हमें अपनी शान के मुताबिक अता फरमा दे। या अल्लाह अपने फज़ल व करम से, या अल्लाह हम तेरे हुजूर एक ही दरख्वास्त लिए बैठे, या अल्लाह तो हमसे राजी हो जा, या अल्लाह तो हमसे राजी हो जा, या अल्लाह तो हमसे राजी हो जा। या अल्लाह तो अपने फज़ल व करम से ये जो लोग, या अल्लाह तो तौबा की तौफीक देता, हम फिर फैल जाते हैं, शैतान के बहकावे में आ जाते हैं, नफ्स के बहकावे में आ जाते हैं। अल्लाह हमें तौबा पे इस्तिकामत नसीब फरमा दे, अल्लाह हमें तौबा पे इस्तिकामत नसीब फरमा दे। अल्लाह तेरे पैगंबर ने फरमाया दिल तेरे कब्ज़े कुदरत में, अल्लाह हमारे दिलों को अपने दीन की तरफ फेर दे, रसूलुल्लाह के दीन की तरफ फेर दे, रसूलुल्लाह की सुन्नत के मुताबिक जिंदगी गुजारने वाला बना दे। जो जिंदगी गफलत में गुजरी उसे माफ फरमा दे, बाकी माना जिंदगी अपनी इताअत में रसूलुल्लाह के इत्तिबा में बसर करने की तौफीक अता फरमा दे। और या अल्लाह जब तक जिंदा हमें इस्लाम पे जिंदा रखना, या अल्लाह खात्मा इमाम नसीब पर नाम फरमाना, मरते वक्त कलमा नसीब फरमाना, हमारी ज़ुबान पे कुरान जारी फरमा देना, रसूलुल्लाह के दरूद को जारी फरमा देना। और या अल्लाह मौत इस आलम में आए, तेरे बंदों का कोई कर्ज हमारे दिल में ना हो, तेरा कोई फर्ज हमारे दिल में ना हो। अल्लाह अपने फर्जों से, बंदों के कर्जों से पाक साफ करके अपने पास बुलाना, और या अल्लाह अपनी रज़ा का पैगाम दे देना। या अय्युहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजिई इला रब्बिकी राज़ियतन मर्दिया। या अल्लाह तो अपने फज़ल व करम से, अपने फज़ल व करम से या अल्लाह मौत से पहले हमें अपनी रज़ा का पैगाम दे देना। या अल्लाह तेरे पैगंबर ने फरमाया अला इन्नली मौति सकरात, मौत की बड़ी सख्तियां, या अल्लाह हमें मौत की सख्तियों में तो हमारा मामला नाज़िल होना, या अल्लाह हमें सकरात मौत से महफूज फरमाना, मरते वक्त शैतान के बहकावे से महफूज फरमाना, नफ्स के बहकावे से महफूज फरमाना। ए अल्लाह ए करीम अल्लाह, ये नेमत इस्लाम तूने बिन मांगे हमें अता की। अल्लाह तेरे हुजूर तेरे घर बैठ के, या अल्लाह इस वक्त कुरान के मौका पे जब तेरे पैगंबर ने फरमाया दुआएं कबूल होती, या अल्लाह लैलतुल क़द्र या रात रात में तेरे हुजूर दरख्वास्त कर रहे अल्लाह, जब तूने बिन मांगे ये अजीब नेमत दी तो तेरे हुजूर इंतजार कर रहे अल्लाह, ये नेमत कभी छीन ना मत, या अल्लाह ये नेमत ईमान सलामत रखना, और या अल्लाह इसी नेमत ईमान को बचा के अपने हुजूर पेश करने की सआदत नसीब फरमाना। और इसी की बिना पे या अल्लाह हमारी आखिरत की सारी मंजिलें आसान फरमा देना। या अल्लाह हमारे सारे मज़लूमीन की, हमारे असातिज़ा वालिदैन की कब्रों को जन्नत का महल बनाना। या अल्लाह अपने फज़ल व करम से हिसाब कब्र में साबित कदम फरमाना, अज़ाब कब्र से महफूज फरमाना। या अल्लाह हिसाब कब्र में साबित कदम फरमाना, अज़ाब कब्र से महफूज फरमाना। और या अल्लाह क़यामत के दिन जब कोई साया नहीं होगा, अपने अर्श का साया नसीब फरमा देना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर से तले उठाना, रसूलुल्लाह की शफ़ाअत का हकदार बनाना, कुरान और रमज़ान की शफ़ाअत का हकदार बनाना। या अल्लाह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुरान की, रमज़ान की शफ़ाअत हमारे हक़ में कबूल व मंजूर फरमाना। या अल्लाह ए करीम अल्लाह तेरे हुजूर की इल्तिजा, हमें क़यामत वाले दिन हमारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने शर्मिंदा न करना। या अल्लाह हमें हमारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने शर्मिंदा न करना। या अल्लाह हमें उन बदनसीबों में न करना जिन्हें तेरे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हौज़े कौसर से ये कह के दुलकार दिया जाएगा कि इन्होंने पैगंबर के दीन का हुलिया बिगाड़ दिया था। अल्लाह हमें उन बदनसीबों में ना करना। या अल्लाह हमें उन बदनसीबों में ना करना जिनके बारे में तेरे पैगंबर ने फरमाया वो अल्लाह की रहमत से बहुत दूर और महरूम हैं, जिनको जिंदगी में रमज़ान मिला और वो अल्लाह को मना नहीं सके। अल्लाह ये रमज़ान भी तूने दिया, या अल्लाह अपने फज़ल व करम से, अपने फज़ल व करम से इस रमज़ान को हमारी बख्शिश पे खत्म फरमा। या अल्लाह इस रमज़ान को हमारी बख्शिश पे खत्म फरमा। या अल्लाह जहन्नम से आज़ादी पे खत्म फरमाना। और या अल्लाह हमें जिंदगी में बार बार रमज़ान की नेमत नसीब फरमाना, ईमान और इस्लाम के साथ, ज़हनी और जिस्मानी सेहत आफियत के साथ। या अल्लाह अपने फज़ल व करम से, अपने फज़ल व करम से या अल्लाह क़यामत के दिन जब कोई साया नहीं होगा, अपने अर्श का साया नसीब फरमाना। और अल्लाह
بغیر حساب کتاب کی جنت الفردوس عطا فرمانا یا اللہ بغیر حساب کتاب کی جنت الفردوس عطا فرمانا یا اللہ حساب کے بندے کچھ ہمارے بندے کچھ نہیں اللہ ہمارے بندے کچھ نہیں کہ جب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابی کو دعا تعلیم فرمائی جب صحابی نے کہا اے میرے خدا اے میرے خدا تو اللہ آپ کے پیغمبر نے دعا تعلیم فرمائی ہم کوئی دعا تیرے حضور پیش کر رہے ہیں اللہم مغفرتک اوسع من ذنوبنا یا اللہ ہمارے گناہ جتنے بھی بڑھتے تیری مغفرت سے تو زیادہ نہیں ہو سکتے نا ورحمتک ارجع عندنا من اعمالنا اللہ ہمیں اپنے اعمال پہ بھروسہ ہے نہیں ہمیں تو صرف تیری رحمت کا آسرا چاہیے یا اللہ تو اپنے فضل و کرم سے یا اللہ اپنی وسیع مغفرت سے ہمارے سارے گناہوں کو معاف فرما دے اور یا اللہ صرف اپنی رحمت سے یا اللہ اپنی رحمت اور مہربانی سے یا اللہ ہمارے جنت پہ جانے کا فیصلہ فرما دینا یا اللہ اس رمضان اور قرآن کی برکت سے ہمارے بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ دائمہ مستقبلہ نصیب فرما یا اللہ جو گھروں میں اسپتالوں میں ہیں جس قسم کی ظاہری باطنی بیماری میں یا اللہ تو اپنے فضل و کرم سے یا اللہ شفائے کاملہ عطا فرما صحت کاملہ عاجلہ دائمہ مستقبلہ نصیب فرما یا اللہ اس قرآن اور رمضان کی برکت سے یا اللہ تو اپنے فضل و کرم سے یا اللہ ہمارے بے روزگاروں کو بابرکت روزگار نصیب فرما جس کے حالات وافر مقدار میں عطا فرما اللہ اتنا دے کے دینے کے قابل بنا اے کریم اللہ یہ ہاتھ جو اپنے سامنے پھیلوائے کسی اور کے سامنے نہ پھیلوانا یا اللہ یہ ہاتھ کسی اور کے سامنے نہ پھیلوانا اللہ تیرے سے مانگنا عزت ہے بندوں سے مانگنا ذلت ہے اللہ ہمیں عزت عطا فرمانا ذلت سے محفوظ فرمانا اور یا اللہ جب بھی کوئی ضرورت پیش آئے اس کی تکمیل کے غائبانہ اسباب کو پیدا فرما دینا یا اللہ سے فضل و کرم سے اس رمضان اور قرآن کی برکت سے یا اللہ ہمارے بے نمازیوں کو نمازی بنا بے ہدایتوں کو ہدایت نصیب فرما یا اللہ رمضان میں بھی مسجد کے دروازے تو نے ہمارے لیے کھولے یا اللہ رمضان کے بعد بھی مسجد اور قرآن کے ساتھ اپنے دین کے ساتھ تعلق کو یا اللہ برقرار رکھنا یا اللہ ہمیں رمضانی نہ بنانا ربانی بنا لے اللہ ہمیں ربانی بنا لے اپنا بنا لے یا اللہ جو رمضان غیر رمضان میں تیری عبادت کرنے والے ہوں تیرا خوف ان پہ غالب ہو اور یا اللہ اپنے فضل و کرم سے یا اللہ اس رمضان اور قرآن کی برکت سے یا اللہ بے اولادوں کو اولاد عطا فرما یا اللہ بے اولادوں کو اولاد عطا فرما یا اللہ بے اولادوں کو اولاد عطا فرما یا اللہ میری کسی بیٹی بہن کی عادت کو خالی نہ رکھنا یا اللہ تم کیا بری من یشاء ناسا تیری شان ہے تو جسے چاہے بیٹیاں دے جسے چاہے بیٹے دے جسے چاہے رنگی بارش کر دے اور جسے چاہے باندھ رکھے اے کریم اللہ ابراہیم کو بڑھاپے میں دینے والے اللہ یا اللہ ہمارے بے اولادوں کو بھی اولاد عطا فرما دے یا اللہ ہمارے بے اولادوں کو اولاد عطا فرما دے اور یا اللہ ہمیں ہماری اولاد کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا یا اللہ ہماری اولاد کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا ہمارے لیے ذریعہ آخرت بنا ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا اور یا اللہ جو نافرمان ہے جن کی اولاد یا اللہ تو پیشانی کے بالوں سے پکڑ کے ماں باپ کی اطاعت اور فرما برداری کی طرف لے آ یا اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمیں اور ہماری اولاد کو اسباب کے درجے میں دین کی خدمت کے لیے قبول فرما یا اللہ ہمارے بچوں کو بہتر مستقبل نصیب فرما دنیا اور آخرت کے امتحانوں میں نمایاں کامیابیاں نصیب فرما اور یا اللہ اپنے فضل و کرم سے یا اللہ جن بچیوں کی ذمہ داریاں ہمارے سروں پہ ان سے احسن طریقے سے عہدہ بڑا ہونے کے اسباب پیدا فرما یا اللہ ہم تو ایسے عاجز اور نکمے ہمیں اپنے اچھے برے کا پتہ نہیں یا اللہ جو رشتے تیرے علم میں بہتر ہیں انہیں ہمارے قریب کر دے ہمیں ان کے قریب کر دے یا اللہ ہم کمزور ایمان والے تیرے امتحانوں کے متحمل نہیں ہمیں کسی امتحان میں نہ ڈالنا کسی آزمائش میں نہ ڈالنا اور کریم اللہ یہ بچیاں اتنا نازک معاملہ ہے کہ تیرے پیغمبر کو بھی رلا دیا تھا یا اللہ بچیوں کے والدین پہ رحم فرما یا اللہ بچیوں کے والدین پہ رحم فرما یا اللہ ہماری بچوں کو شرم و حیا نصیب فرما شرمگاہ نگاہ کی حفاظت نصیب فرما یا اللہ اپنے فضل و کرم سے جو بچے یا اللہ اپنے گھروں میں ہمیں ان کی طرف سے بھی اچھی خبریں سنا یا اللہ اس کی طرف سے بھی اچھی خبریں سنا یا اللہ اپنے فضل و کرم سے اے کریم اللہ اپنے فضل و کرم سے یا اللہ ہمیں اور ہماری اولاد کو اسباب کے درجے میں دین کی خدمت کے لیے قبول فرما لے یا اللہ ہمیں ہماری اولاد کو قرآن کا حافظ بنا قرآن کا قاری بنا مفسر بنا محدث بنا یا اللہ اپنے دین کے لیے قبول فرما لے یا اللہ اپنے دین کے لیے قبول فرما لے یا اللہ ہمیں دنیا اور آخرت کی کامیابیاں نصیب فرما
فرما دے یا اللہ اپنے فضل و کرم سے یا اللہ رزق حلال وافر مقدار میں عطا فرما یا اللہ حرام اور مشکوک لقمے سے بچا یا اللہ حرام اور مشکوک لقمے سے بچا یا اللہ حکمرانوں کی سختی سے بچا پیسوں کی برباد سے بچا یا اللہ فحاشی اور عریانیت سے بچا یا اللہ اپنے فضل و کرم سے یا اللہ اس ملک عزیز کی حفاظت فرما اسے داخلی خاکی فتنوں سے محفوظ فرما یا اللہ اسے داخلی خاکی فتنوں سے محفوظ فرما یا اللہ اپنے فضل و کرم سے اس کی جغرافیائی اور نظریاتی سرحدوں کی حفاظت فرما یا اللہ اس کی جغرافیائی اور نظریاتی سرحدوں کی حفاظت فرما یا اللہ امت مسلمہ کی حفاظت فرما ہمارے مقدس مقامات کی حفاظت فرما یا اللہ مسلمان جہاں کہیں مظلوم ہیں تو ان کی مدد فرما یا اللہ بالخصوص فلسطینی بھائیوں کی مدد فرما اور یا اللہ ان کے حوالے سے امت جس اجتماعی بے حقیقتی میں یا اللہ بے کسی میں مبتلا یا اللہ تو ہمارے ذمہ علی کو معاف فرما یا اللہ تو اپنے فضل و کرم سے اسلام کو بول بالا نصیب فرما اسلام کو بندہ نصیب فرما یا اللہ تو اپنے فضل و کرم سے ہماری تمام دعائیں یا اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرما یا اللہ جو مانگنا چاہیے تھا نہیں مانگ سکے تو بن مانگے عطا فرما یا اللہ جو نہیں مانگنا چاہیے تھا جسارت کر بیٹھے یا اللہ کوئی ایسے لفظ منہ سے نکل گیا دعا کا کوئی ایسا انداز کوئی جملہ یا اللہ تو اپنے فضل و کرم سے ہمیں معاف فرما یا اللہ ہمیں مانگنا نہیں آتا تو بن مانگے عطا فرما دے یا اللہ تو اپنے فضل و کرم سے حاضرین مجلس کی ساری جائز حاجات کو خدا نہ غیر پورا فرما ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وارنا مناسكنا وتب علينا انك انت التواب الرحيم یا اللہ جن حضرات نے دعا بتائے مجید صاحب کی مسجد کے لیے باقی حضرات کی یا اللہ تو سب کی بخشش فرما یا اللہ سب کو جس نے جس مقصد کے لیے کہا یا اللہ تو سب کی جائز حاجات کو یا اللہ سب کی تمناؤں کو اپنی بارگاہ سے یا اللہ اپنے فضل واسع سے قبولیت عطا فرما یا اللہ اپنے فضل و کرم سے ہر خیر عطا فرما ہر شر سے محفوظ فرما سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین آمین جزاک اللہ السلام علیکم.
ਪਹਿਲਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਇਹ ਤੋਂ ਦੁਆ ਫਰਮਾ ਦਿੰਦੇ ਸੀ इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला के सदा फरमान पर फिर फातिहा कसरत में पढ़ते रहिए इंशाअल्लाह थैंक यू आज भी आपका आसानी से जिसके दिल में बुग़्ज़ और कीना जी जी मैं 2 मिनट पहले नमाज दो ना फिर दवाई मैं वो दे देगा बल्कि सदर साहब को भेजा बनना खैर पीछे देख रहे हो मैं तो मेहमान आप नहीं जानते, मैं आपको जानता हूँ ना। आपका नाम जो आपके अबू ने रखा है माशाअल्लाह। क्या हाल है भाई? रौनक लग गई दुआ में याद पहले कहता हूँ अगर आप थोड़ा सा खाना खा के काफ़ी टाइम हो गया वो आप मैसेज भेजेंगे बहुत शुक्रिया।
नहीं बस ये काफ़ी, मैंने थोड़ा सा